جاوید لطیف نے ایک بیان دیا، انہوں نے یہ کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو پہ جب حملہ ہوا تھا وہ شہید ہو گئی تو پیپلز پارٹی نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا. اگر خدا نہ خواستہ مریم نواز کو کچھ ہوتا ہے تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے. آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ یعنی صحیح کہا انہوں نے یا غلط کہا؟ پاکستان زندہ باد ہے، پاکستان زندہ باد رہے گا انشاءاللہ تعالی. جاوید لطیف صاحب ایک محب وطن پاکستانی ہیں اور شیخو پورہ کی عوام ان کو بار بار الیکٹ کر کے نیشنل اسمبلی میں بھیجتی ہے، ان پہ اعتماد کا اظہار کرتی ہے. ان کی حب الوطنی میں کسی قسم کا مجھے کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ یہ جان رکھیں کہ اگر آپ نے مسلم لیگ نون کو بار بار انتقام کا نشانہ بنایا تو آپ خود اس کی زد میں آئیں گے. مسلم لیگ نون خاموش نہیں رہے گی. نیب کو یہی تکلیف ہے نا کہ میں آٹا چور کو آٹا چور کیوں کہہ رہی ہوں، میں چینی چور کو چینی چور کیوں کہہ رہی ہوں، اور میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں کہ سیاست میں مداخلت بند کی جائے. یہ سیاسی سٹیٹمنٹس تو نہیں ہیں. آئین اور قانون مجھے حق دیتا ہے کہ میں سیاستدان سیاست نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا، عوام کی نمائندگی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. اب اس سے آپ کو ڈر لگتا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مریم نواز شریف کو جیل کی ضمانت کینسل ہونے کی دھمکیوں سے ڈرا لیں گے تو سوری، یہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہیں ہوگا. کیونکہ مریم نواز عمران خان کی طرح نہیں ہے کہ بار جب پولیس نے گھیرا ڈالا تو دیوار پھلانگ کے بھاگ گئے. مریم نواز الحمدللہ 2 دفعہ بے گناہ جیل کاٹ کے آئی ہے، تیسری دفعہ بھی کاٹ لے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اگر یہ قربانی مجھے دینی پڑتی ہے تو میں ضرور دوں گی. یہ دھمکیاں، گیدڑ بھبکیاں جس کو کہتے ہیں، یہ کسی اور کو دینا. تم لوگوں کے دماغ میں خوف ہوگا، مریم نواز کے دماغ میں خوف نہیں ہے. اور انتقام میں اب تم انتقام میں بھی ناکام ہو گئے ہو تو اب عدلیہ کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانے کی کوشش کر رہے ہو. اب آپ عدلیہ کو انتقام میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہو. تو میں عدلیہ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ نیب کے اس جھوٹ کا، اس لغو ایپلیکیشن کا، اس بےہودہ ایپلیکیشن کا نوٹس لے اور ان کے خلاف ایکشن لے. سینٹ سے بڑا جو 7 ووٹس ریجیکٹ ہوئے، اس سے بڑا سکینڈل کیمرہ ہے. کیمرہ لگانا ہے کیونکہ آئین کے اندر جو ہے وہ خفیہ ووٹ کا ذکر ہے، خفیہ کیمراز کا ذکر نہیں ہے. نیشنل اسمبلی آف پاکستان سے تو آپ نے ڈرا دھمکا کے کنٹینرز میں بند کرا کے اپنے ہی اراکین کو آپ نے زبردستی گن پوائنٹ پہ اعتماد کا ووٹ لے لیا. سینٹ میں آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تھے تو آپ نے خفیہ کیمراز لگا دیے. یہ حکومت صرف خفیہ چیزوں پہ چل رہی ہے، وہ بھی اب ایکسپوز ہو کر قوم کے سامنے آ گئی ہے. اور جہاں تک نیب کا تعلق ہے تو آپ یہ جان لیں کہ نیب کرپشن پکڑنے کا ادارہ اب نہیں رہا. نیب صرف اور صرف عمران خان کے جو مخالفین ہیں ان کو ہراس کرنے کا ادارہ ہے. تو بھائی میدان میں آؤ نا، مریم نواز شریف کا اور مسلم لیگ نون کا میدان میں مقابلہ کرو. یہ کبھی ہائی کورٹ کبھی نیب، ان چیزوں کے پیچھے کیا چھپتے ہو؟ آؤ ذرا مقابلہ کرو، پتہ چلے تمہیں تو عوام کتنی نفرت کرتی ہے تم سے. سنا تو یہ تھا نا پہلے کہ اپوزیشن کے ارکان اٹھائے جاتے تھے، ان کو دھمکایا جاتا تھا. اس دفعہ تو حکومت کے اپنے سینیٹرز اور ایم این ایز خود اٹھائے گئے. میں سمجھتی ہوں یہ جعلی حکومت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کر آئی ہے. اس کی کوئی نہ پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے، نہ اس کی کوئی آئینی حیثیت ہے، نہ قانونی حیثیت ہے. عمران خان ایک کٹ پتلی ہے اور مسلط کیا گیا ہے 22 کروڑ عوام پہ، جس کا نتیجہ پورے پاکستان نے دیکھ لیا. کرونا تو تب آتا ہے جب حکومت مشکل میں آ جاتی ہے، ورنہ کرونا نہیں ہوتا. کرونا تو آیا ہے، چلا جائے گا انشاءاللہ. اس کی ویکسینیشن بھی آ گئی ہے. عمران خان کی ویکسینیشن یہی ہے کہ عوام اس کو اٹھا کے باہر پھینکے. تو لانگ مارچ بھی آپشن ہے، استعفوں کا بھی آپشن ہے. یہ میرے ٹرے میں رکھ کے بھی میرے آگے اگر پاسپورٹ لائیں اور میرے آگے اگر ٹکٹ لے کر آئیں اور ای سی ایل میں میرا نام نکالنے کی کوشش کرے، میں ان کو کہوں گی اٹھاؤ اور چلتے بنو. آپ کا خواب مریم نواز کو باہر بھیجنے کا بھی پورا نہیں ہوگا انشاءاللہ.